نمبر 163 صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع عزا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وبكفرهم وقولهم اور اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے علی مریم بہتان عظیما کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا. وقولہم اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم کہ ہم نے ہی قتل کیا ہے عیسیٰ بن مریم کو رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ وہ قتل کیے گئے وما صلبوہ اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ سولی پر لٹکا سکے ولکن شبہ لہم لیکن معاملہ ان کے درمیان مشتبہ ہو چکا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم کوئی دلیل کوئی عقلی کوئی نقلی الا اتباع الظن مگر وہ صرف اتباع کر رہے ہیں اپنے گمان کی. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ یہاں بھی یہودیوں کی سازشوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی ہے ان کی اس قول کی وجہ سے، علی مریم بہتان عظیما، کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ اب قرآن پاک نے ان کی باتوں کو ذکر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں اپنی کتاب کے اندر ذکر کی جس کو قرآن پاک میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ طرح طرح کی ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں باتیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ حلال زادہ بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو حلال زادہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ اس آیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھی بلکہ اللہ رب العزت کی ولیہ تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، اور ماں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر پھر لعنت فرمائی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ بن مریم کو۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بچپن کے اندر پیدا ہوئے تو بچپنے کے اندر کوئی بچہ بات نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر کلام کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں کھول کر بیان کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا مجھے بھی بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہے تو مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اور سب کچھ سننے کے باوجود پھر عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی جس طرف دیکھا کہ ان کے جو پادری تھے اور ان کے جو پیر تھے، جو بڑے تھے رہنما مقتدا، انہوں نے یہودیوں نے دین کا حلیہ بالکل بگاڑ کر رکھ دیا تھا، عقائد بالکل بگاڑ کر رکھ دیے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اور جب وہ دیکھتے کہ یہ لوگ دین کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ انہیں منع کرتے، اور جب بار بار منع کرتے تو ان لوگوں نے سازش کی، جو حاکم وقت تھا اس تک بات پہنچائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حکومت چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ذہن کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر کے لایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ میں اقتدار چاہتا ہوں، نہ میرا کوئی خواہش ہے، میں تو اللہ رب العزت کا نبی ہوں، لوگوں کے عقائد بگڑ چکے ہیں، ان کے عقیدے کے اوپر میں محنت کر رہا ہوں، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہوں، میرا کام لوگوں کا تعلق مخلوق کے ہٹا کے خالق کے ساتھ جوڑنا ہے، اور میری کوئی غرض نہیں ہے، یہ صرف میرے اوپر یہ لوگ بہتان لگا رہے ہیں۔ اس نے جب باتیں سنی تو بادشاہ نے پھر قتل کرنے سے بعد آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہودیوں نے پھر سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بار بار انہیں منع کرتے تھے اور وہ آگے سے کوئی دلیل پیش کرتے، لیکن اللہ کے نبی تھے، ان کے سامنے ان کی کوئی دلیل نہ چل سکتی، تو آ کر وہ قتل کے در پہ ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ تو اس سے پہلے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی کو قتل کر چکے تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو چاہتے تھے کہ حکومت کے ذریعے سے قتل کرایا جائے۔ اور جب بار بار ان لوگوں نے بادشاہ وقت کے کان بھرے تو بادشاہ وقت نے حکم دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے وہ لوگ پریشان تھے، کبھی کہیں ڈھونڈ رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری جو اس طرح منافق تھا، اس سے وہ مرتد ہو گیا، پیسے کے لالچ کے اندر آ کر، انعام کے لالچ کے اندر آ کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پہ ہے۔ اب وہ اپنی فوج کو لے کر، پولیس کو لے کر وہاں پہنچے تو وہ آدمی خود دیوار کھلا کر جب اندر داخل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر، تو اللہ رب العزت نے جو مخبری کرنے والا تھا انعام کے لالچ کے اندر آ کر اس کی شکل تبدیل فرما دی، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب جب وہ شخص دروازہ کھول کر باہر آیا تو اب اسے نہیں پتا تھا کہ میری شکل تبدیل ہو چکی ہے، تو جو اس کے سپاہی تھے انہوں نے پکڑ لیا، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں نہیں ہوں، میں تو آپ کے ساتھ آنے والا ہوں، لیکن شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن چکی تھی۔ تو ان لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر لے آئے تو اس آدمی کو سولی پر چڑھا دیا۔ اب ہم پریشان ہوئے کہ ہمارے ساتھ جو آدمی گیا تھا وہ کہاں گیا؟
اب اس کے بارے میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی اپنے ہی آدمی کو دوسری سولی پر چڑھا دیا، تو اللہ بن شاہ فرماتے ہیں ولیکن شبیہ لہم، اب معاملہ میں نے ان کے درمیان مشتبہ کر دیا، نہ وہ پوری طرح یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، نہ وہ پوری طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ لیکن یہودیوں کا آج بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام حلال زادہ نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے انہیں قتل کیا۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لٹکایا گیا، پھانسی پر لٹکایا گیا، وہ اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور سولی پر لٹک گئے۔ عیسائی جو بھی کرتے رہے، لہذا عیسائی جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ ان سب کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ادا کر چکے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وما قتلوہ، نہ انہیں قتل کر سکے یہ لوگ، وما صلبوہ، نہ یہ لوگ انہیں سولی پر لٹکا سکے، نہ یہ لوگ انہیں پھانسی دے سکے، ولیکن شبیہ لہم، لیکن معاملہ ان کے درمیان مشتبہ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، فرمایا وہ لوگ جو اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک میں، وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب وہ شک کی وجہ سے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کسی کے پاس کوئی دلیل، کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ گمان کی اتباع کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ وما قتلوه یقینا، اور نہیں قتل کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینا، اللہ شاہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ رب العزت غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اور اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بار یہ بھی بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت سولی پر لٹکانے لگے تو سولی پر لٹکانے سے پہلے ایک شہتیر اٹھتا تھا جو اٹھا کر لے جایا، جو جسے پھانسی دی جاتی تھی، وہ خود اس شہتیر کو اٹھا کر وہ پھندے تک لے کر جاتا تھا۔ تو شہتیر بڑا وزنی تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھایا نہیں جاتا تھا، تو عیسیٰ علیہ پھر دوسرے آدمی نے اٹھایا، جب دوسرے آدمی نے اٹھایا تو جس کا نام شمعون تھا، تو پھر کبینہ بدل گئی، پولیس کا جو حلقہ تھا ان کی ڈیوٹی چینج ہو گئی، دوسری آ گئی، تو انہوں نے اس آدمی کو ہی قتل کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام آگے پیچھے ہو گئے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری تاریخ کے اندر روایات ہیں، لیکن جو تفسیر کے اندر بات ذکر کی گئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاکرام۔